سامعین السلام علیکم۔ اگر آپ واہیات اور چھچورے لٹریچر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پلیز اللہ حافظ، لیکن اگر آپ اچھی اور معیاری کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ بھرے پورے گھر اور گھر میں بچوں کی کلکاریاں کرتی ہوئی شور کرتی آوازیں گھروں کے آباد ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ ایسے ہی زندگی کے احساس سے بھرپور گھر کی سچی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں جی سنیں کہانی۔ زندگی عذاب بن کے رہ گئی ہے۔ اتنا شور دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوگا جتنا اس گھر میں ہے۔ شہزاد نے صبح آنکھ کھلتے ہی یہ بات سوچی۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، منجلی بھتیجی حسب عادت حلق پھاڑ کر سبق یاد کر رہی تھی۔ کالی میری گدے پرندہ میرا لالنی، منجلی بھابھی حسب معمول کچن میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بے سری آواز کا جادو جگا رہی تھی۔ بڑے بھائی کے دونوں لڑکے آپس میں گتھم گتھا تھے۔ مما بھائی نے میری نوٹ بک پھاڑ دی ہے، چھوٹا چیخا۔ پہلے تم نے میری کتاب پھاڑی تھی، میں نے بعد میں پھاڑی۔ بڑی بھابھی نے دونوں کو دو لگائیں، اب دونوں حلق پھاڑ کر رو رہے تھے۔ چھوٹی بھتیجی کا بھوں بھوں الگ بج رہا تھا۔ وے بغیر تو چپ کر جاؤ، کیا کھپ ڈالی ہوئی ہے، بند کرو رولا، اپنے چاچے کی نیند نہ خراب کرو۔ شودا آدھی رات تک کتابیں پڑھتا رہتا ہے، فجر پڑھ کر سویا ہے نمانا۔ بڑی بھابھی کی پاردار آواز گونجی۔ اب وہ کیا کہتا کہ سب سے زیادہ ڈسٹرب تو وہ بھابھی کی پاردار آواز سن کر ہوتا تھا۔ قسم سے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا ان کے پھٹے ہوئے لاؤڈ اسپیکر والی آواز سن کر۔ روڈ کے قریب گھر ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا بے ہنگم شور الگ تھا۔ مختلف آوازیں آپس میں مل کر خوفناک شور کا روپ دھار چکی تھیں۔ یہ شور اچھے بھلے انسان کا دماغ چکرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر پہنچا تو سنہری آملیٹ اور خستہ پراٹھے اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ شہزاد آج مجھے امی کے گھر لے جانا۔ چھوٹی بھابھی کی بات سن کر اس نے سر ہلا دیا۔ آج ویسے بھی تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا، فارغ ہو گئے تو ایسا کرنا پانی کی موٹر ٹھیک کروا دینا، وہ بھی خراب ہو گئی ہے۔ منجلی بھابھی نے کچن سے سر نکال کر کہا تو وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ یونیورسٹی ہی چلا جاتا۔ چاچو آج آپ کو ہمیں زو لے کر جانا ہے، چھوٹے بھتیجے نے فرمائش داغی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ بھابھیوں کو اس کی شکل دیکھتے ہی سارے کام یاد آنے لگیں گے۔ میں نے 2 افسانے لکھے ہیں، وہ بھی پوسٹ کروا دینا۔ اور بڑی بھابھی جیسے ہی شروع ہوئیں وہ باپ اڑاتا چائے کا کپ مادے میں انڈیل کر باہر نکل گیا۔ پیچھے بھابھیاں پکارتی رہ گئیں۔ میں محمد شہزاد پچھلے کئی سالوں سے بھابھیوں کے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہوں۔ کوئی میری فریاد سننے والا نہیں۔ والدین اللہ میاں کے پاس جا چکے ہیں اور تینوں بھائی پچھلے کئی سالوں سے دبئی میں پیسہ بنانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، جبکہ بھابھیوں نے یہاں میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ ارے اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری بھابھیاں میرا خیال نہیں رکھتی، میرے لیے وقت پر کھانا نہیں بناتی، میرے کپڑے وغیرہ پریس نہیں کرتی یا پھر میرے کمرے کی صفائی نہیں کرتی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے کہنے سے پہلے ہی میرے سارے کام کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی بھابھیوں کے کام کر کر کے تنگ آ چکا ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ بھائی ظاہر ہے ان کے کام میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا بھلا۔ اور خبردار جو کسی نے میری بھابھیوں کو سازشی قسم کی عورتیں سمجھا تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بھابھیوں نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ تو بتاتا ہوں، صبر کریں، ذرا سانس تو لینے دیں۔ دراصل میری بھابھیاں اور ان سے متعلقہ چیزیں شور بہت کرتی ہیں اور مجھے شور سے سخت چڑے۔ میری تینوں بھابھیاں آپس میں سگی بہنیں ہیں اور تینوں نے بہت عجیب قسم کے شوق پالے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بھابھی سماویہ بھابھی شادی سے پہلے گاؤں میں دادی کے ساتھ رہتی تھیں، اسی لیے وہ خالص دیہاتن ہیں۔ انہوں نے گھر میں بہت سے پرندے اور جانور پالے ہوئے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بکری میری شرٹ چبا کر خراب کر دیتی ہے تو کبھی ان کا کتا میرے شوز اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ان کے پالتو پرندے کئی بار مجھ پر اپنا گند اچھال چکے ہیں۔ اکثر صبح اٹھتا ہوں تو ان کے مرغوں کو اپنے ساتھ محو استراحت پاتا ہوں۔ ان کے خرگوش میری کئی چیزیں قطر قطر کر خراب کر چکی ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے ان پرندوں اور جانوروں کی کسی سرگرمی پر اعتراض نہ ہوتا اگر وہ شور نہ کرتے تو۔ ککڑوں کو میں ٹین ٹین جیسی آوازیں میرا دماغ چکرا کر رکھ دیتی ہیں۔ ان کے ایک مرغے کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں وہ
بانگ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ جواباً اس پر اپنے جوتے فائر کرتا ہوں مگر اس کا شور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک بار تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ چپ ہو جاؤ مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے نمبر پر کوئل بھابی ہیں۔ واضح رہے وہ صرف نام کی کوئل ہیں۔ ان کو سنگر بننے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ ان کے بچپن کی ایک تصویر ہے جس میں وہ آنکھوں پر رنگ تھوپے دوپٹے کو ساڑی کی شکل میں لپٹے ملکہ ترنم نور جہاں بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ خود کو مستقبل کی نامور گلوکارہ سمجھتی ہیں۔ ان کو موسیقی سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا مگر والدین نے کم سنی میں ہی بہا دیا۔ اب ہمارے گھر میں اپنی بے سری آواز کا جادو بکھیرتی نظر آتی ہیں۔ پھر صحابیہ بھابی ہیں جو ٹی وی دیکھنے کی کچھ زیادہ ہی شوقین ہیں۔ فل والیوم میں ٹی وی لگا کر سارا دن اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں۔ ایک بار میں نے پوچھا آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے والیوم کیوں فل کر دیتی ہیں؟ تو کہنے لگیں کم والیوم میں ٹی وی دیکھتے ہوئے مجھے مزہ نہیں آتا۔ جب سے چھوٹی بھابی اس گھر میں آئی ہیں تب سے گرمیوں کی دوپہر میں کیلولا کرنا ایک خواب بن کر رہ گیا ہے کیونکہ یہ وقت ان کے ٹی وی دیکھنے کا ہوتا ہے۔ محلے والے الگ آ کر شکایتیں کرتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی کی آواز کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایک خاتون نے تو یہ کہہ دیا کہ لگتا ہے زندگی میں پہلی دفعہ ٹی وی دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے صرف 3 بھائی ہیں اسی لیے صرف 3 بھابیاں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں ورنہ میرے ایک دوست کی تو 6 بھابیاں ہیں۔ میرے درجن بھر بھتیجے بھتیجیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں مگر شاید آپ لوگ بات لمبی ہوتی دیکھ کر اکتا جائیں اسی لیے ان کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ بھابیوں اور ان کی اولادوں کے بارے میں لکھنے کو تو بہت کچھ ہے مگر کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں؟ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مستقبل میں فلم پروڈیوسر ہی بن جاؤں اور پہلی فلم اپنی بھابیوں کے بارے میں بناؤں جس کا نام ہو اف یہ بھابیاں۔ آپ یہ مت کہیے گا کہ میں بھابیوں سے بیزار ہو چکا ہوں۔ مجھے بھابیاں نہیں بلکہ ان کا شور برا لگتا ہے۔ محمد شہزاد کے ایگزامز قریب تھے اسی لیے آج کل وہ اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ ان دنوں کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے بھی کبھی دوست اس کے گھر آ جاتے اور کبھی وہ اپنے دوستوں کے گھر چلا جاتا۔ اس روز بھی اس کے کچھ دوست اس کے گھر آئے ہوئے تھے جب باہر سے لانڈری مشین اور سلائی مشین کی گھڑ گھڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر تقریباً 15 منٹ بعد صحابیہ بھابی نے ٹی وی آن کر دیا وہ بھی فل والیوم۔ بھابی کوئی خاص ڈرامہ آ رہا ہے؟ اس نے بغیر کسی تاثر کے نارمل انداز میں پوچھا۔ ارے نہیں شہزاد آج کل تو کوئی ڈرامہ ڈھنگ کا آ ہی نہیں رہا۔ ہر ڈرامے میں ساس بہو یا پھر سوتن کے جھگڑے ہی دکھائے جا رہے ہیں۔ فسادی قسم کی عورتوں کو ہی موضوع بنایا جا رہا ہے۔ ہر ہیروئن کو ہی مظلوم دکھایا جا رہا ہے جو پورے ڈرامے میں مظلوم ہستی نظر آتی ہے۔ آخری قسط میں جا کر اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور ڈرامہ ختم۔ ہیروئن کو ذرا دیکھو۔ بھابی نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ اس ڈرامے میں ملازمہ کا کردار ادا کر رہی ہے مگر میک اپ پھر بھی فل ہے اور لباس بھی اتنا قیمتی ہے اور اس لڑکی کو دیکھو ایکسپریشن ہی نہیں دینے آتے۔ وہ نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ شہزاد جھنجھلا گیا۔ بھابی اگر آپ کو یہ ڈرامے پسند نہیں ہیں تو پھر کیوں دیکھتی ہیں؟ انہیں دیکھنا تو ہماری مجبوری ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے ڈرامے بناتے ہیں ہمارے لیے ہی تو بناتے ہیں۔ اگر ہم بھی نہ دیکھیں تو پھر ان کو کون دیکھے گا؟ بھابی نے داد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ٹی وی بند کرنے کا نہ کہہ سکا۔ اس روز اس کے سبھی دوست تھوڑی دیر ہی بیٹھ کر چلے گئے کیونکہ شور کی وجہ سے وہ اسٹڈی نہیں کر پا رہے تھے۔ شہزاد کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ دوست عرصے بعد گھر آئے تھے اور چند منٹ بیٹھ کر چلے گئے۔ غم و غصہ شرمندگی پورے گھر میں شور و غل برپا تھا۔ بھتیجے کی ریں ریں چیخ و پکار بھابیوں کی بلند آواز میں ڈانٹ پھٹکار۔ میں بھی تو اکثر دوستوں کے گھر جاتا رہتا ہوں۔ کسی کے گھر ایسے تماشے نہیں دیکھتے جیسے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں۔ سب کے گھروں میں ڈسپلن ہوتا ہے سکون ہوتا ہے اور ایک ہمارا گھر ہے کہ ہر وقت میں ٹی ٹی گڑ گڑ ری ری پی پی ہوں۔ زندگی میں سکون ہی نہیں۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے ایک بار تعلیم مکمل کر لوں مجھے جاب مل جائے تو پھر میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ بھاڑ میں گئے سارے رشتے۔ کہیں فلیٹ لے لوں گا اور سکون سے رہوں گا۔ وہ دیر تک بیٹا بڑبڑاتا رہا تلملاتا رہا۔ باہر اس کے بھتیجے بلند آواز میں کورس میں گا رہے تھے۔ نانی میری مورنی کو مور لے گئے باقی جو بچا تھا کارے چور لے گئے۔ اسے جاب ملے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اسی عرصے میں اس نے کئی بار بھابیوں سے بات کرنے کا سوچا کہ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا اور میں سوچ رہا ہوں کہ کرائے کا فلیٹ لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤں مگر یہ سب کہنے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کئی روز تک سوچتا رہا کہ کیسے بات کرے۔
ذہن میں الفاظ ترتیب دیتا رہا، سب کے رد عمل کو سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ آخر ایک روز ہمت کر کے ناشتے کی میز پر اس نے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ سب کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے، کچھ حیران اور کچھ پریشان ہوئے۔ خاموشی کے طویل دورانیے کو صابیہ بھابی کی آواز نے توڑا۔ محمد شہزاد، وہ ہمیشہ اس کا پورا نام لیتی تھیں، تمہیں ہماری کوئی بات بری لگی ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ صاف صاف بتا دوں، مگر بولا تو صرف اتنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میرا آفس گھر سے بہت دور ہے، اسی لیے آنے جانے میں بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آفس کے قریب ہی کوئی فلیٹ لے لوں۔ اس نے بودا سا جواز گھڑا، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بجھے دل سے ہی صحیح سب نے اجازت دے دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سب اتنی جلدی مان جائیں گے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر بھنگڑا ڈالنا شروع ہو جائے۔ جس دن وہ بیگ اٹھائے گھر سے نکل رہا تھا، اس دن سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس کے بھتیجے بھتیجیوں نے جب دھاڑے مار کر رونا شروع کیا تو چند لمحوں کے لیے اس کا دل بھی پسیجا، مگر پھر سے کٹھور بن گیا۔ اس طرح تو لوگ بیٹی رخصت کرتے ہوئے بھی نہیں روتے۔ چاچو، آپ کے لیے کھانا کون بنائے گا؟ منجلا بھتیجا متفکر ہوا۔ آپ کے کپڑے کون پریس کرے گا اور شوز کون پالش کرے گا؟ آپ کا خیال کون رکھے گا؟ چھوٹا بھتیجا معصومیت سے بولتا گیا، اور شہزاد کے دل میں خیال آیا، میں تو جیسے فیڈر پیتا بچہ ہوں نا، آپ کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ بڑے بھتیجے نے پیشکش کی تو شہزاد نے سوچا جیسے خود تو ٹارزن کی اولاد ہو، میرے افسانے کون پوسٹ کرے گا؟ بڑی بھابھی کو بھی اپنی فکر پڑی۔ بڑی بھابھی کی جب سے شادی ہوئی تھی تب سے ان کو رسالے پڑھنے کی لت لگی ہوئی تھی۔ ہر ماہ ڈائجسٹ پڑھ کر بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر بے تکلفی سے ہر تحریر پر تبصرہ کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہر نامور مصنفہ سے ان کو خدا واسطے کا بیر تھا۔ اپنی تحریریں نہ چھپنے کا بدلہ وہ ہر اچھی تحریر پر نکتہ چینی کر کے لیا کرتی تھیں۔ کبھی کہتی، یہ کم بخت تو ہمیشہ رونے دھونے والی کہانیاں ہی لکھتی ہے، لگتا ہے قارئین کو دل کا مریض بنا کر ہی دم لے گی۔ حسد، جلن، رقابت اور ان کو صرف مزاحیہ اور رومانوی تحریریں متاثر کرتی تھیں۔ وہ خود بھی رومانوی تحریریں لکھ کر پوسٹ کروا دیا کرتیں، مگر غیر معیاری ہونے کے باعث ان کے افسانے ناقابل اشاعت ٹھہرتے۔ جب جب ان کی تحریر مسترد ہوتی تب تب ان پر شدید قنوطیت طاری ہو جاتی، یاسیت پسندی عروج پر جا پہنچتی، خودکشی کرنے کا سوچنے لگتی، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی پریشانی ختم ہو جاتی اور وہ ایک بار پھر سے اپنی جوش و خروش کے ساتھ کاغذ قلم لے کر افسانے لکھنے بیٹھ جاتیں۔ اگلی بار پھر یہی حال ہوتا۔ کبھی کہتیں، یہ مصنفہ جان بوجھ کر اتنی طویل کہانیاں لکھتی ہے تاکہ نئے لوگوں کی کہانیوں کے لیے جگہ ہی نہ بچے۔ کم وقت چاہتی ہے اکیلی پورے رسالے پر قبضہ کر لے۔ ایسی باتیں کر کر کے ان کو خود اعتمادی بڑھتی۔ فلاں مصنفہ جان بوجھ کر کہانیوں میں ثقیل اردو اور مشکل باتیں لکھتی ہیں تاکہ کم فہم قارئین اس سے متاثر ہو جائیں۔ جب وہ بیگ اٹھائے گھر سے نکلا تو اسے اپنا آپ اس قیدی کی طرح لگ رہا تھا جسے عرصے بعد جیل سے رہائی ملی ہو۔ اب زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ شور و غل، وہ مچھلی منڈی سی آوازیں کہیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ اسے گھر چھوڑے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ بازاری کھانے کھا کر پیٹ خراب ہو گیا۔ اسے خود تو کچھ بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ کئی روز تک صبح شام انڈے تل تل کر کھاتا رہا۔ اب تو ان سے بھی دل اوپ گیا تھا۔ اب خیال آ رہا تھا کہ بھابیاں اس کے کھانے پینے کا کتنا خیال رکھتی تھیں، اس کے کہے بغیر ہی اس کے سارے کام کر دیا کرتی تھیں۔ چھوٹے بھتیجے کی معصوم شرارتیں یاد آتیں تو کبھی کبھی بھتیجی کی کلکاریاں یاد آتیں۔ جن آوازوں سے بیزار ہو کر گھر چھوڑا تھا، اب انہی آوازوں کی باز گشت سن کر اداس ہو جاتا۔ آفس سے واپس آتا تو خالی گھر کاٹ کھاننے کو دوڑتا۔ وہ اپنی کیفیت کو خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا، اپنی زور رنجی کا سبب خود بھی نہیں جان پا رہا تھا۔ انہی دنوں میں بھابھی کا فون آیا تو کہنے لگیں، کسی روز فارغ ہو تو چکر لگا لینا، منا تمہیں یاد کر کر کے بہت روتا ہے، ننھی بھی بہت اداس رہتی ہے۔ تمہارے بھیا کا فون آیا، مگر ہم نے تمہارے گھر سے جانے کی بات ان کو نہیں بتائی تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، اور ادھر ادھر کی چند باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ اسی روز اسے اندازہ ہو گیا کہ اس لگژری فلیٹ میں سب کچھ تھا، مگر اپنوں کی محبت نہیں تھی۔ والدین کی وفات کے بعد جو خلوص چاہت اسے بھائیوں اور بھابھیوں کی طرف سے ملی تھی وہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ وہ اپنے گھر چھوڑنے کے فیصلے پر شرمندہ تھا، پچھتا رہا تھا۔ اسی روز فلیٹ چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔
وہ ایک پرشور صبح تھی، بچوں کا شور و غل، چیخ و پکار، بھابھیوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور ٹریفک کا بے ہنگم شور۔ ہاں، ایک تبدیلی آئی تھی کہ انڈین ڈرامے بند ہونے کے بعد بھابھی نے ٹیلی ویژن دیکھنا کم کر دیا تھا۔ جانوروں اور پرندوں کا شور بھی ہنوز جاری تھا۔ پھر بھی اتنے شور کے باوجود محمد شہزاد بڑے خوشگوار موڈ میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی بھابھی کے افسانے شائع ہوئے تھے، اسی لیے آج وہ کچھ زیادہ ہی چہک رہی تھی۔ یار شہزاد، تم لوگوں کے گھر میں کچھ شور زیادہ نہیں؟ اس کے ایک دوست نے پوچھا۔ یہ آوازیں تو زندگی کی خبر دیتی ہیں، ورنہ خاموشی یا سناٹے پر تو خدا نخواستہ موت کا گمان ہونے لگتا ہے، اسی لیے یہ شور تو اب محسوس ہی نہیں ہوتا، اس نے نرمی سے جواب دے دیا۔ گھر واپس آنے کے درست فیصلے پر وہ خاصا مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ گھر سے باہر رہ کر گھر کی قدر آ گئی تھی۔ اگر ہم سب لوگ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے مل جل کر رہنا سیکھ لیں تو زندگی بہت سہل ہو جاتی ہے، ہر فکر سے آزاد اور پرسکون زندگی جو سب کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی مزید ایسی ہی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔